السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی پہلی آن لائن کلاس میں 5.1 کے 3 کویشچن کریں گے، جن میں ہم ڈسکریٹ ڈیٹا اور کنٹینیوس ڈیٹا میں فرق دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ گروپ ڈیٹا اور ان گروپ ڈیٹا کا فرق دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم ڈسکریٹ اور کنٹینیوس ڈیٹا کو علیحدہ علیحدہ کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے ڈسکریٹ ڈیٹا۔ دا ٹائپ آف ڈیٹا کنٹین اونلی ہول نمبر۔ ایسا ڈیٹا جس میں ہم صرف ہول نمبر میں لکھ سکتے ہیں۔ ہول نمبر سے مراد جس کو ہم مکمل اعداد میں لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 2 لے لیں، 4 لے لیں، 5 لے لیں، 7 لے لیں، 9 لے لیں۔ مطلب ایسا ڈیٹا جس کو ہم مکمل اعداد میں لکھ سکتے ہیں، اس ڈیٹا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈسکریٹ ڈیٹا۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہوتا ہے کنٹینیوس ڈیٹا۔ کنٹینیوس ڈیٹا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جس کو ہم ہول نمبر میں تو لکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پوائنٹ میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے کچھ آنسر پوائنٹ میں بھی آتے ہیں۔ مطلب دا ٹائپ آف ڈیٹا کنٹین میئرس، جس میں ہم میئر کرتے ہیں، ان کی پیمائش کرتے ہیں، اور پیمائش ہمیشہ کن چیزوں کی جاتی ہے؟ جو چینج ہوتی رہتی ہیں۔ کنٹینیوس کا مطلب یہ ہوتا ہے جاری رہنا، مطلب ایک فکس پوائنٹ نہیں ہوتا۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کی میئر کرتے ہیں جو ہر لمحے چینج ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسری نشانی اس کی یہ ہے، دیز میئرس کین بی بروکن ڈاؤن انٹو دا سمالر انڈیویجول پارٹس۔ مطلب آپ ان کو پوائنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ان کے پارٹس بنا سکتے ہیں۔ ایسے ڈاٹے کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کنٹینیوس ڈیٹا۔ اس کے علاوہ اب ہمارے پاس دوسرا کویشچن ہے، رائٹ ڈاؤن دا ڈیفرنس بٹوین گروپ ڈیٹا اینڈ ان گروپ ڈیٹا۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گروپ ڈیٹا کیا ہوتا ہے۔ دا ڈیٹا وچ از ارینجڈ ان سنتھیٹک آرڈر از کالڈ گروپ ڈیٹا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ایسا ڈیٹا جس کو ہم منظم طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گروپ ڈیٹا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کلاس 7 ہے۔ 7 کلاس میں کہتا ہوں کہ 1 سے لے کر 10 تک جو بچے ہیں، ان میں کتنے بچے ایوریج ہیں اور کتنے بچے ایوریج سے کم ہیں اور کتنے بچے بریلینٹ ہیں۔ اب رول نمبر دوسرے پہ 11 سے 20 رول نمبر تک کتنے بچے اچھے ہیں اور کتنے بچے ایوریج ہیں اور کتنے بچے بریلینٹ ہیں۔ تو ایسے ڈیٹے کو آپ کیا کہیں گے؟ گروپ ڈیٹا، جس کو ہم انٹرولز میں لکھ سکتے ہیں، 1 سے 10، 11 سے 20، 21 سے 30۔ اس کے بعد آتا ہے ان گروپ ڈیٹا۔ دا ڈیٹا وچ از ناٹ ارینجڈ ان اینی سنتھیٹک آرڈر از کالڈ ان گروپ ڈیٹا۔ مطلب ایسا ڈیٹا جس میں کوئی ترتیب نہ ہو، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ ان گروپ ڈیٹا۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے کلاس کے 7 کلاس کے بچوں کی میتھ کے نمبر ہیں 25، 26، 29، 28، 27، 75، 99، 100، 96 اور اس کے بعد 75۔ مطلب جس میں کوئی ترتیب نہ ہو، کوئی انٹرول نہ ہو، ایسے ڈیٹا کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان گروپ ڈیٹا۔ اس کے بعد ہمارا پاس کویشچن نمبر 3 آتا ہے، سیپریٹ ڈسکریٹ ڈیٹا اینڈ کنٹینیوس ڈیٹا۔ مطلب ہمارے پاس کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں، اس میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ ڈسکریٹ ڈیٹا کی اگزامپل بنتی ہے یا پھر کنٹینیوس ڈیٹا کی اگزامپل بنتی ہے۔ جیسے کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں، ڈسکریٹ ڈیٹا وہ ڈیٹا ہوتا ہے جس میں ہول نمبر یعنی مکمل اعداد آتا ہو، اور کنٹینیوس ڈیٹا وہ ڈیٹا جس میں ہم میئرز کرتے ہیں اور اس کا آنسر پوائنٹ میں بھی آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی اگزامپل ہے ہمارے پاس دا نمبر آف اسٹوڈنٹس ان 7th کلاس۔ اب دیکھیں نمبر آف دی اسٹوڈنٹس جو ہے، اس کو ہمیں میئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک نمبر ہے، اور نمبر ایک فکس نمبر ہے، اس کو آپ پوائنٹ میں نہیں لکھ سکتے۔ مطلب اگر اسٹوڈنٹ 7 کلاس میں 32 تعداد ہے ان کی،
تو 32 ہی لکھا جا سکتا ہے، 32.5 یا 0.1، مطلب وہ مکمل ایک ہول نمبر میں ہی اسٹوڈنٹ آئیں گے، اس لیے اس کا آنسر ہمارے پاس جو آئے گا وہ ڈسکریٹ ڈیٹا آئے گا۔ دوسری اگزامپل ہے دا ویٹ آف اے بیگ، کہ ہمارے پاس ایک بیگ کا ویٹ کیا ہے۔ اب دیکھیں ہمارے پاس جو بیگ ہوتے ہیں وہ ڈیفرنس ہوتے ہیں، ان بیگ کا دوسرا جو وزن ہوتا ہے وہ بھی ہم میئر کریں گے، کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا، اور اسی بیگ میں کتابیں ڈال دی جائیں تو اس کا ویٹ بڑھ جائے گا۔ ایسا ڈیٹا جس کو ہم میئر کریں یا ان کو پوائنٹ میں لکھا جا سکے اس کو آپ کیا کہتے ہیں، کنٹینیوس ڈیٹا، اور ویٹ کو میں بھی پوائنٹ میں لکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک بیگ کا وزن ہے 2.7 kg، اس کو پوائنٹ میں لکھا جا سکتا ہے کیونکہ 2 اس کا مکمل ہے اور میں بھی اس کے اوپر بھی اس کا کچھ وزن ہو، اس لیے اس ڈیٹا کو کیا کہیں گے، کنٹینیوس ڈیٹا۔ تیسرا جز جو ہے دا نمبر آف دیس ٹو پلیئرس ان دی گراؤنڈ، مطلب ایک گراؤنڈ ہے اس میں جو پلیئرز ہیں ان کی تعداد۔ اب یہ دیکھیں وہی بات، جب ایک انسان کو گننا ہے تو آپ اس کو ایک ہول نمبر میں ہی گن سکتے ہیں، اس کو آپ پوائنٹ میں نہیں لکھ سکتے، اس لیے اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ڈسکریٹ ڈیٹا، کیونکہ جو ایک انسان ہے اس کو آپ ہمیشہ ہول نمبر میں لکھتے ہیں، اگر 10 ہے تو وہ 10 ہوگا، اگر 11 پلیئر ہیں تو 11 ہے، اس سے نہ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ ہو سکتا ہے، اور پوائنٹ میں تو کبھی بھی انسان کو نہیں گنا جا سکتا۔ اس کے بعد ہماری جو چوتھی ہے دا اسپیڈ آف اے اسٹارم۔ اب یہ دیکھیں جب ہمارے پاس کوئی طوفان آتا ہے، طوفان کی سپیڈ کبھی کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے، تو ہمیں اس کو ماپنا پڑے گا کہ اس کی کم کب ہے اور زیادہ کب ہے، اور دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو سپیڈ آف اسٹارم ہے اس کو آپ پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میرے پاس اگر ایک اسٹارم ہمارے گاؤں میں آیا ہے، اس کی سپیڈ ہے 70.5 کلومیٹر پر آور، مطلب ایک گھنٹے میں وہ 70 کلومیٹر سفر طے کرتا ہے، 70.5، تو اس کو آپ پوائنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ ہر دفعہ چینج ہوتا جائے گا لمحہ بہ لمحہ، اس لیے اس ڈیٹا کو ہم کیا کہیں گے، کنٹینیوس ڈیٹا۔ پانچویں اگزامپل جو ہے وہ ہے دا ٹمپریچر آف اے روم۔ پیارے بچوں اب خود اندازہ لگائیں کہ ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمارا روم کا ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے، اور جب دن سورج چڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ ٹمپریچر انکریز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر لمحہ چینج ہو رہا ہے، اور ٹمپریچر جو سیلسیس میں لکھا جاتا ہے یا کیلوین میں لکھا جاتا ہے تو وہ سارا ٹمپریچر آپ پوائنٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روم کا ٹمپریچر ہے 35.2 سیلسیس، یہ دیکھیں اس کو پوائنٹ میں لکھا جا سکتا ہے اور ہر لمحہ چینج ہوتا رہتا ہے، اس لیے اس ڈیٹا کو آپ کیا کہیں گے، کنٹینیوس ڈیٹا۔ پیارے بچوں آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی تھا، فرسٹ 3 کویسچن 5.1 کے، جو کہ ہمیں ڈسکریٹ اور کنٹینیوس ڈیٹا میں فرق کرنا تھا، گروپ اور ان گروپ ڈیٹا میں فرق کرنا تھا، سیپریٹ، اور پھر ہم نے جو انہیں چیزیں دی تھی ان کو بتانا تھا کہ ہمارے پاس اس میں سے کون سا ڈسکریٹ ڈیٹا کی اگزامپل ہے اور کون سی کنٹینیوس ڈیٹا کی اگزامپل ہے۔ پیارے بچوں آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور خود سمجھ کے اپنے ارد گرد کچھ اگزامپلیں ڈھونڈنی ہیں جس میں ڈسکریٹ ڈیٹا کی اگزامپلز ہوں اور کچھ کنٹینیوس ڈیٹا کی اگزامپل ہوں، جو فکس نمبر ہوں وہ ڈسکریٹ ڈیٹا میں آئے گا، اور جو لمحہ بہ لمحہ چینج ہوں گے اور پوائنٹ میں لکھے جائیں گے وہ آپ کا کیا ہوگا، کنٹینیوس ڈیٹا۔ 3 اگزامپل ان کی آپ نے خود سے لکھنی ہے، اور اس کے علاوہ ہوم ورک کے طور پر یہ تینوں چیزیں آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنی ہیں۔ پیارے بچوں فی امان اللہ۔